بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، آج کے اس بابرکت اور عظیم المرتبت مجلس میں ایک ایسے موضوع اور ٹاپک کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا سمجھنا اور جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب اگر مسلمان ہیں اور بالیقین ہیں تو ہمارے اس مسلمان ہونے میں سب سے بڑا احسان نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر منتخب کر کے بھیجا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہم امت کے لیے تڑپتے رہے، بلکتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور آپ نے دنیا کے مسائل تو حل کروائے، آخرت کے بہت سے مسائل بھی آپ نے حل کروا دیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات، کوئی ہستی اس قابل ہے جس کا احسان اور جس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کے احسان کا تذکرہ ہو، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق کون سا تحفہ، کون سا ہدیہ، کون سا چیز ہے جو آپ کو بھیجا جائے؟ دنیا کا دستور ہے جب ایک دوست یا ایک رشتہ دار کسی دوسرے کے ہاں ملنے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ شریف آدمی جب کسی سے ملنے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ تو کل قیامت میں ہم اور آپ حوض کوثر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، یا کئی موقعوں پر ملاقات ہوگی۔ اگر خالی ہاتھ جاتے ہیں تو انتہائی بے شرمی کی بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اتنے عظیم ہستی جس کا مقام اللہ رب العزت کے بعد ہے، ان کے لیے کون سا تحفہ ہے جو ان کو بھیجا جائے؟ قرآن مقدس نے اعلان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے پیغمبر پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو اور خوب کثرت سے بھیجو۔ یہی وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس محفل میں ابھی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 دن پہلے شوال کا جو مہینہ چل رہا تھا وہ مکمل ہوا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کے ساتھ بہت سی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو قربانی کی نسبت ہے جو ہم ہر سال کرتے بھی ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے انتظار کب کرتے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ وہ مہینہ بھی آنے والا ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ ایک بڑی چیز منسوب ہے، وہ ہے حج۔ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور کئی بار اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، جتنے بار افسوس کیا جائے کم ہے۔ باوجود کہ ہماری بستی میں 60-70% لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ہر سال بیانات کے ذریعے سے، ممبروں سے حج کے ایام آنے پر یاد دہانی کرانے کے باوجود ہم حج نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شاید مار کہی جائے گی اس کو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں گا صرف، کیونکہ موضوع الگ ہے۔ ایک حدیث اتنی سخت وعید اور اتنی سخت پکڑ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے پر اللہ نے حج فرض کر دیا، حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور اس کی موت ہو گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں معلوم نہیں وہ یہودی ہو کر مرا یا عیسائی ہو کر مرا یا نصارہ ہو کر مرا۔ اتنی سخت وعید سننے کے باوجود اگر ہم پر حج فرض ہے اور ہم حج نہیں کرتے ہیں تو شاید ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے اولاد کے لیے پراپرٹی بنانے کی فکر ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، ضرور کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اولاد کا گھر سنوارتے سنوارتے اپنے جنت کے محل کو کھو دیجئے، اولاد کی زندگی سنوارتے سنوارتے اپنے جنت کی نعمتوں کو آپ کھو دیجئے۔ یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ اگر آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ حج کیے بغیر مرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس آدمی کی موت ایمان پر ہوئی یا کفر پر ہوئی، اللہ جانے۔ اور حج آج کے دور میں اپنے بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیے ہیں، 4 لاکھ روپے میں حج ہو جاتا ہے۔ ہم 40 لاکھ خرچ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، 50-60 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے ضرور بنائیے، لیکن آپ نے پیسہ کمایا ہے، آپ نے محنت کیا ہے، آپ اپنا آخرت پہلے سنوار لیجیے اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کر لینے سے آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں، اس کی بھی گارنٹی اللہ کے نبی نے لی کہ جو شخص حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج و عمرہ یہ فقیری اور غربت کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کرتی ہے۔ اتنی عظیم مبارکباد اور اتنا عظیم گارنٹی لیا گیا کہ کبھی کوئی فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے حج عمرہ کر کے، اور جو گیا ہے الحمدللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے حج کے ایام بھی شروع ہو گئے ہیں۔ حجاج کرام اللہ کے مہمان وہاں پر عرب میں جائیں گے، ہر جگہ بورڈ لگا رہتا ہے ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن۔ ضیوف کا معنی آتا ہے مہمان، گیسٹ آف اللہ، اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی نسبت ہے،
ایک ایم پی ایم کو دعوت دے دے، ایک ایم ایل اے دعوت دے دے، ایک منسٹر دعوت دے دے اور کارڈ ہمارے گھر پہنچ جائے تو بغیر کسی بات کے ہم کھود کے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے کارڈ آیا ایم پی صاحب کی طرف سے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان۔ اور جا کر دیکھیے کہ اللہ مہمان نوازی کیسے کرتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، کتابوں کی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو اللہ کے مہمان وہاں جاتے ہیں، بھائی میزبان کون ہے؟ ہم جیسا ناقص اور گھٹیا میزبان ہوتا ہے، اپنے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کوشش کرتا آدمی اچھا سے اچھا عمدہ سے عمدہ اس کو کھانا کھلائیں، عمدہ سے عمدہ اس کو بستر دیں، اس کو آرام پہنچائیں تاکہ ہمارا مہمان خوش ہو کر جائے اور کہے کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ آپ سوچئے اللہ رب العزت جو تمام دنیا کا پالنہار ہے، جو تمام قدرت رکھنے والوں سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ اپنے مہمانوں کو کیسا رکھتا ہوگا؟ جو اس کے مہمان بن کے جاتے ہیں ان کی ضیافت کیسے ہوتی ہے؟ جو گئے ہیں جو جائیں گے وہی دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے مہمان بننے کا آفر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دے کر گویا کارڈ بھیج دیا ہے، آپ پاسپورٹ بنا لیجئے۔ کوئی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے اللہ اولاد دے دے۔ حضرت نے کہا کہ دعا کرتا ہوں میں اللہ تم کو نیک صالح اولاد دے۔ ایک سال بعد پھر دوبارہ آیا، حضرت دعا کر دیجئے اللہ اولاد دے دے۔ حضرت کو شاید کشف ہو گیا، کہا کہ تم نے شادی کی؟ کہا شادی نہیں کی ہے۔ کہا اولاد آسمان سے آئے گی؟ پہلے شادی کرو پھر دعا کراؤ تم۔ تو وہی حالت ہے، ہم میں سے کسی سے پوچھئے حج کرنا ہے؟ ہاں بالکل، میں تو بس جانے ہی والا ہوں۔ پاسپورٹ بنایا؟ نہیں بنائے پاسپورٹ۔ تو وہی بات ہے کہ بغیر شادی کے جیسے اولاد کی امید آدمی رکھے، ویسے ہی حج کے لیے بغیر پاسپورٹ کے آدمی حج کی امید رکھے۔ اس لیے نیت پکی اس وقت ہوگی کہ پہلے مرحلے میں پاسپورٹ بنا لیجئے اور پھر حج کے اس کے لیے آپ تیاری کرتے رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگ جاتے ہیں، دونوں پیر نہیں ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ویل چیئر پہ طواف کر رہا ہے، پسینے میں سرابور ہے، 52 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے اور ایسا مست ہے جیسے لگتا ہے کہ اے سی میں گھوم رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں دنیا کی، کیا عشق ہے، کیا دیوانگی ہے۔ ایسے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی، ٹاپک کچھ اور تھا۔ بہرحال بات بیچ میں آ گئی کہ حج اللہ تعالیٰ نے ایک اہم رکن اس کو قرار دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی صاحب پر حج اللہ نے فرض کر دیا ہے تو اللہ کے لیے اپنے حلال پیسے سے حج کا انتظام کیجئے اور اللہ کا مہمان بنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا اور اپنا بار بار مہمان بننا نصیب فرمائے۔ ارے آمین تو کہہ لیجئے۔ پتہ نہیں اللہ جانے اتنا ڈر ہے، کہیں آمین کہیں کہیں قبول نہ ہو جائے، 4 لاکھ روپے لگ جائیں گے۔ پھر سے بولیے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا بار بار مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اب ہوئی نا بات، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، نیت کیجئے پاسپورٹ بنائیے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹاپک یہ تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محسن اعظم ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیا۔ تو اس محسن اعظم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت بیان ہو رہی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے مجلس میں آئے اور درود پاک نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہے،
سب سے بڑا بخیل کہا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان اللہ و ملائکہ کی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور کوئی بار بار اللہ کے نبی کا نام لے تو مجلس میں بیٹھنے والے سب بندے پر لازم ہے کہ ایک بار ضرور درود پاک پڑھ لے۔ اگر ایک بار نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ ایک لازم اور واجب چیز کو چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ باقی جتنے بار تذکرہ آئے تو جو ہی صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا اللہ اس کو 10 بار رحمت اس پہ نازل فرمائیں گے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں حدیث و قرآن میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس فرشتے کو آقا علیہ السلام کے روضے پر کھڑا کر دیا، جہاں نبی علیہ السلام کا جو روضہ اقدس ہے، جہاں پر آپ کا قبر مبارک ہے، جو آپ کا حجرہ تھا، جو کمرہ تھا آپ کا، اس کمرے کے سامنے ایک فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ اس کی ڈیوٹی یہ دے دی کہ قیامت تک جو انسان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے سامنے جائے گا اور کہے گا کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یعنی اس کا نام لے گا، اس کے باپ کا نام لے گا، اس کے دادا کا نام لے گا اور کہے گا کہ اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کوئی مصر، کوئی یونان، کوئی یورپ، کوئی افریقہ، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کسی جنگل میں ہے، ایک بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ جاؤ ہمارے آقا، اللہ کہہ دیے کہ ہمارے حبیب کو اس بندے کا یہ پیغام پہنچا دو، یہ درود پاک پہنچا دو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں فرشتوں کی ایک جماعت کو رکھا ہے جو روئے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے اس درود پاک کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سوچئے، ایک منسٹر سے ایک بڑی اچھی ایک ویڈیو آئی تھی، بہت اچھا لگا مجھے۔ کوئی صاحب بول رہے تھے کہ آج کل تو حالت یہ ہے کہ کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، کوئی منسٹر، کوئی بڑا آدمی کہیں کھڑا ہے اور آپ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے تو کسی کو دے دیتے ہیں موبائل اور پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً فوٹو کلک کر دیا، پھر نیچے لکھتے ہیں آج منسٹر صاحب سے خوشگوار ملاقات، جبکہ منسٹر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کون پاس میں کھڑا ہے۔ یہ کیوں ڈالتے ہیں کہ منسٹر صاحب سے ہمارا تعلق ہے؟ ارے بھائی، منسٹروں کا منسٹر، روئے زمین کا سب سے عظیم انسان، اس تک آپ کا روز پیغام پہنچے گا۔ 1,00,000 بار پڑھیں گے، 1,00,000 بار اس فرشتے کی ذمہ داری جا کے اللہ کے نبی سے کہے گا اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کہ جب بول دے گا تو اللہ اس بندے پر 10 رحمت نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے کو بلند فرمائیں گے۔ کتنی مبارک بات ہے بھائی۔ چلتے رہیے، گھومتے رہیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے، صلی علی محمد پڑھ لیجئے، کوئی درود پڑھتے رہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے روزی کے تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا اللہ اس کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بار بار فرشتے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں آپ کو پہنچایا۔ اللہ کے نبی کو اس سے عشق ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے، پھر پیغام جب محبت کی ہوتی ہے تو وہاں بلاوا آ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر سے بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ اور برین کو مضبوط کر دیتے ہیں، وہ نسیان، بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی محمد نعمان صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑے عالم، انہوں نے تقریباً 10 گھنٹے کا بیان کیا ہے خالی درود پاک کی فضیلت پر۔
بہت عجیب و غریب فضائل اس کے ہیں، اور روئے زمین پر ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 1-1 لاکھ مرتبہ پڑھنے والے گزرے ہیں دنیا میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعہ کے دن، حضرت علی سے بھی روایت ہے اور ایک دوسرے حضرت عمار ابن یاسر سے بھی روایت ہے، 2 حدیث نقل ہے، جو بندہ جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اس کی 100 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے 30 اور آخرت کے اعتبار سے 70 اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شیخ الحدیث شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن عصر کے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور 80 سال نیکی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں اس کو۔ یہ سب حدیث کی بات ہے، کسی عالم نے اپنے سے نہیں لکھ دیا ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں بار بار سنایا کہ اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لائے، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا کہا آمین، تیسرے پر رکھا کہا آمین۔ جب نماز ختم ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پہ رکھا تو جبریل امین نے بددعا کی جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ اس پر لعنت بھیجے، میں نے آمین کہا۔ جب دوسرے پہ میں نے قدم رکھی تو جبریل امین نے بددعا کی جو بندہ آپ کا نام سنے، یعنی محمد نام اللہ کے نبی کا نام سنے یا اللہ کے نبی کا تذکرہ سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت۔ اور تیسرا جب قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے بددعا کی کہ جو بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کو راضی نہ کر لے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو درود پاک پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے پر لعنت، تو ہم لوگ درود پاک پڑھ کے فضیلت حاصل کریں، لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ روئے زمین پر ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے حکمراں بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایسا معمول بنایا تھا، ایک کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود پاشا۔ محمود پاشا عثمانیہ سلطنت میں ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک روز وہ سوئے، کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے تھک گئے، ان کو نیند لگ گئی۔ خیر ان کا کچھ معمول تھا، پورا نہیں کیا انہوں نے۔ کل ہو کر ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ ہمارا قرض آپ پر ہے۔ اب جو وہاں وزیر تھا وہ تو بڑا ناراض ہوا کہ بادشاہ کا قرض، بادشاہ نے تم سے کب قرض لیا؟ یہ کیا بدتمیزی والی بات کرتے ہو؟ اگر نہیں قرض ہے ہمارا ان پر۔ بڑا پریشان، کہا کہ بادشاہ کو خبر کرو۔ بادشاہ کو خبر کی گئی، بادشاہ نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ پوچھا کہ کیا قرض ہے تمہارا؟ کہا کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر بہت سارا قرض ہے، اور کل میں سویا تھا، خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ جاؤ محمود پاشا سے تم اپنے قرض کے بارے میں کہو، وہ تم کو پیسہ دے گا، اس کو تم لوٹا دینا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جاؤ گے تو کیسے وہ یقین ہوگا کہ تمہارا اللہ کے نبی نے تم کو کہا ہے؟ تو یہ کہنا کہ تم نے جو معمول کرتے تھے وہ تم معمول نہیں کیے، اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں۔ خیر اس بندے نے کہا کہ محمود پاشا جو بادشاہ تھے ان سے کہا اس بندے نے کہ خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میرے محمود سے کہنا، جاؤ میرے محمود سے کہنا۔ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ نے اشارہ کیا آگے کچھ مت بولو، اور پھر انہوں نے
وہ پیسوں سے بھرا ایک تھیلا جو سونے کے دینار ہوتے تھے ایک تھمایا اور کہا پھر دوبارہ بولو۔ پھر اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور کہا جاؤ میرے محمود سے کہنا، کہا کہ بس خاموش رہو۔ پھر اس نے تھیلا اٹھایا، دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے۔ اب جو وزیر تھا اس نے کہا کہ کیا اب تمہارا قرض اس سے پورا نہیں ہو جائے گا؟ تو کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب بادشاہ بولتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے، میں بغیر پڑھے نہیں سوتا ہوں، اور میں اپنے گزارے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، کبھی قرآن پاک لکھنے کا کام، کبھی لکڑی سے کچھ بنانے کا کام، میں اس سے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ بادشاہ اور عثمانیہ سلطنت کا بادشاہ وہ اپنے گزارے کے لیے اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنا کام بھی کیا اور حکومت کا کام بھی کرتے کرتے رات بہت دیر ہو گئی، میں کام کرتے کرتے اسی کرسی پہ سو گیا، مجھے آنکھ لگ گئی اور میں کل درود پاک نہیں پڑھ پایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام سے ایسا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ میرا وہ محبوب امتی جو ہے ہم پر درود پاک پڑھے گا۔ اللہ کے نبی بھی انتظار کرتے ہیں۔ کاش ایسی محبت ہمارے دلوں میں ہو جائے۔ ارے 100 مرتبہ کا ہی معمول بنا لیجئے کہ ہم کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پہلے نہیں سونا ہے، تب بھی اللہ کے نبی آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھیں تو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ روزانہ کے معمول کے اعتبار سے جو ہم پر احسان ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس احسان کا کچھ تو لاج رکھ کے درود پاک پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ کچھ نہیں پڑھنے آتا ہو کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اتنا بھی نہیں، صلی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ یا نماز میں پڑھتے اس کو پڑھیں، جو بھی پڑھیں ایک معمول بنا لیجئے، اور جمعہ کے دن، جمعرات کے رات سے لے کر جمعہ کے مغرب تک آپ جتنا زیادہ پڑھ لیں اتنا ہی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سنت باقی پڑھ لیں۔